السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تربیت الاجیال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ جنید اقبال۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پری میرج ایشوز۔ شادی سے پہلے بہت سے مسائل ہوتے ہیں لڑکوں کے، لڑکیوں کے، اپنی شریک حیات کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کون سی اس میں جو ہے وہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ جس طرح پچھلے پروگرام میں علی بھائی موجود تھے اور مصطفیٰ بھائی موجود تھے، تو اسی طریقے سے اس ہفتے بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ دونوں بھائی موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی لڑکی کو کیا چاہیے۔ 4 چیزیں آپ لوگوں نے ذکر کی، سیکیورٹی ہے، محبت ہے، عزت ہے اور ذمہ دار ہونا، لڑکے میں ذمہ داری کا احساس ہونا۔ لڑکے میں کیا چیز دیکھے لڑکی؟ نہیں، لڑکے میں کیا دیکھے یا لڑکا لڑکی میں کیا دیکھے؟ اب ٹھیک ہے، یہ لڑکی نے لڑکے میں دیکھی ہے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب لڑکا لڑکی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سر سینئر، ٹھیک ہے، نہیں سینئر نہیں، موسٹ سینئر جی سر۔ اچھا صاحب، اس کے اندر سلسلہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے۔ پہلے یہ دیکھے وہ لڑکی ہے، ایک تو لڑکی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب بہت آج کل کا جو معاشرہ، نہیں آج کل کے جو معاشرے میں صورتحال ہے، جی 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 میں سمجھ گیا، جتنی ڈیسپریشن ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یار لڑکی ہی ہو بس۔ ہاں، مطلب جتنی دیر ہو جاتی ہے نبض چل دی ہے۔ جس طرح ایک آدمی نے نا 20 سال کی عمر میں 40 شرطیں لکھوائی، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ ہر سال نا 2-3 شرطیں اس کی گرتی رہی ہے۔ 40 سال کی عمر میں صرف یہی رہ گئی کہ بھائی نبض چلتی ہو، لڑکی ہو۔ اچھا تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کی اپنی اپروچ کیا ہے ٹورڈس لائف، ٹھیک ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم بیسٹ ماڈل کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ میرے سے زیادہ بہتر جو ہے بتا سکتے ہیں کہ جنرلی لوگ جو ہے وہ 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کرتے ہیں، جس کے اندر ایک جو ہے نا وہ خوبصورتی ہے، مال ہے، حسب نسب ہے اور ورچو ہے، نیکی ہے، یعنی نیکی، تقوی، دین کی بنیاد ہے۔ وہ تو بہتر ہے کہ نیکی کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ، اب باقی چیزیں بھی ساتھ ہوں جی اگر ہوں ہاں جی تو بہت اچھا ہے، لیکن ٹاپ پرائرٹی جو ہے نا وہ دین۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس جو معاشرے میں رائج ہے وہ تو پھر وہی فرسٹ اویلیبل انٹریکشن، یہ بات وہیں پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ بس اس کا حل کیا ہے سر؟ ہم نے حل دینا لوگوں کو، حل یہ ہے جو وہ زمین پہ چلائیں اور کچھ اگائیں۔ حل یہ ہے کہ وہ حل چلائیں، حل یہ ہے کہ وہ حل چلائیں۔ اچھا، وہ کیسے چلانا ہے اور کہاں چلانا ہے؟ اچھا، اب وہ ایسے چلانا ہے کہ دیکھیں بیسٹ از، آپ نے ایک کوشچن جو ہے نا وہ شیئر کیا تھا گروپ میں، جس میں وہ صاحب بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ڈیسپریٹ ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہے۔ اس ٹائم پہ جو بیسٹ ماڈل ہے نا، پھر وہی بات میں کہوں گا، سونر دا بیٹر۔ جتنی جلدی آپ یو کین فائنڈ یور اسپاؤس، ٹھیک ہے، 17 سال، 16 سال، 18 سال، ہاں، یہ سب سے بہتر ماڈل ہے کہ جناب اچھا، اور پھر آپ اپنے حساب سے اس کو ڈیولپ کر لیں۔ فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لرننگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے حساب سے چیزوں کو بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی اگزامپل جو ہے نا وہ ہمیں اسلام میں یہ ملتی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا خوبصورت ڈیولپمنٹ ہوئی ان کی، کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک عالمہ کی صورت میں جو ہے، اور ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اگر ہیں جو خواتین میں جو ملا ہمیں، وہ اما عائشہ کی طرف سے ملا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیولپ کیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک بیسٹ ماڈل ہے جس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ آج کل جو ہے نا وہ بہت فتن کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھائی کے سوال تھے کہ جو لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ ہم جس سے شادی کر رہے ہیں اس کی، یا جو ہم سلیکشن جس کرائٹیریا سے گزر رہے ہیں، کس سے شادی کروں، کس سے نہ کروں، کیا کیا کروں، کیا مسائل ہیں، ہاں، اس بہت ساری چیزوں کا حل بن جائے گا۔ اچھا، ایک اور جو مسکنسیپشن ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جب تک میچورٹی نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اچھا اتنا پڑھنا ہونا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اس کالج میں گئی ہوئی ہو، اس یونیورسٹی میں گئی ہوئی ہو، یہ کرائٹیریاز جو ہے نا وہ ہم نے خود سے سیٹ کر لی۔
تو پھر تو پیکج ڈیل ہے نا, پھر تو اس کے ساتھ اس پیکج کی ایک کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میرے ایک مینٹور تھے, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے کہ چونکہ خاتون کی پرائمری رسپانسبلٹی گھر چلانا ہے, ٹھیک ہے, پرائمری رسپانسبلٹی گھر چلانا ہے, تو ہوم اکنامکس اس کو آتی ہو, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو بجٹ میں لے کے چل سکتی ہو. نہیں, ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں سے یا بچوں سے کام کروائے ہی نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. ہاں ہم اس کو نہ بیکنگ آتی ہے, نہ جو ہے نا کوکنگ آتی ہے, نہ اس کو جو ہے نا وہ اگر نہیں آتی ہے نا, یہاں پہ میں اس لیے نہیں آتی تو یہ گناہ نہیں ہے, سیکھ اگین یہاں پہ بھی وہی بات آئے گی, سیکھنے کی خواہش ہونی چاہیے نا, اگر لرننگ کیپیسٹی ہے تو ٹھیک ہے, وہ سیکھ جائے گی. اور اس میں جو ہے اس میں مرد کو بہت بڑا ایک اہم رول ادا کرنا پڑتا ہے. جلی ہوئی روٹیاں کئی دن کھانی پڑتی ہیں یہ کہہ کے کہ بہت اچھی بنی ہوئی ہیں. اچھا الحمدللہ, میں اس کے اندر اللہ جزائے خیر دے, میری بیگم کو جب وہ شادی ہوئی میری, اس کو تو جو اس کو کوئی بات واجبی سے کھانا پکانا آتا تھا, ادھر وہ بھی نہیں آتا تھا, میں جلی روٹی کھانی پڑتی ہے. اور جو ہے وہ قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس بڑے پیٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کی بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانوں کا جو ہے نا وہ بہت اس بڑا. پہ تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی, شادی کے بعد مرد موٹے کیوں ہو جاتے ہیں. بیویاں ان کو نا مزے کے کھانے بنا کے کھلاتی ہیں تاکہ وہ موٹے ہو جائے, دوسری خاتون ان کی طرف نہ دیکھے. سر وہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, یہاں میں آج دور کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے. بالکل غلط ہے. مرد کے دل کا راستہ اس کے دل ہی سے ہو کے جاتا ہے, اور کہیں سے نہیں ہو کے جاتا. وہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ مرد کو کیا دیکھنا چاہیے, میں نے دیکھیے جو 3 چیزیں میں نے جو اپنی سیشنز وغیرہ میں اور جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے سیکھی ہیں نا, وہ ہمارے یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا, اور یہ میں بالکل فیکچوئل بتا رہا ہوں, کیا یہ عورت میری دوست بن سکتی ہے یا نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ڈس ایگریمنٹ اسٹرانگ ڈس ایگریمنٹ سر کریں, بالکل ایسا کریں گے سر. یہ آج کے دور کے حساب سے بات کریں گہرے پن سے, یہ میں آج کے دور میں سر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مرد یہ کہتا ہے کہ وہ تو میری بیوی ہے, دوست میں نے باہر رکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اس لیے نا یہ کمپیٹیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں نا. سیکنڈ چیز میرے نزدیک اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یار کیا میں ایک وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ اللہ نے جیسے قرآن میں کہا نا, غالباً آیت آپ مجھے بہتر کوٹ کریں گے, لباس والی, جب قرآن یہ کیا میں اس کا لباس بن سکتا ہوں, یا یہ میرا لباس بن سکتی ہے, ٹھیک ہے, رازدار ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو کیا یہ چیزیں جو نا یہ وہ بڑی, اور یہ تیسری چیز کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو آپ اشارے ملنے کی بات کر رہے تھے نا, جب اکثر جب یہ کیسز آتے ہیں نا میرے پاس کہ جی میاں بیوی میں ناچاکی کے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی ماؤں کے کردار کیا تھے یا لڑکی کی سائڈ سے. اور میری ایک ہمارے ایک دوست وہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا نا, اس نے کہا یار راتوں رات میرے 2 امی ابو سے 4 امی ابو ہو گئے. تو اس کی والدہ کا مجھے ایک قصہ بلکہ یاد آیا, ہے تھوڑا سا ایکسٹریم قصہ لیکن بڑا مزیدار ہے. جب اس کے لیے وہ رشتہ ڈھونڈ رہی تھی نا, تو وہ کہتی تھی کہ میں جس گھر میں رشتہ دیکھنے جاتی تھی, میں پہلے 5 منٹ یا 7 منٹ بیٹھنے کے بعد واش روم کے بہانے سے اٹھتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ میں اندر کا واش روم استعمال کر لوں. تو میں دیکھتی تھی کہ اگر ان کے اندر کا واش روم صاف نہیں ہے, گھر میں اندر گندگی ہے, کیونکہ بعد ڈرائنگ روم تو ہمیشہ صاف ملے گا نا, ٹھیک ہے. اب یہ بڑے بزرگوں کی بات ہے, مطلب تو کہتے ہیں جب دیکھتی تھی نا میں, تو میں اس گھر سے چپ کر کے نکل آتی تھی, کیونکہ یہ جہاں پر رکھ رکھاؤ نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ان کو صاف صفائی ستھرائی کو سکھایا نہیں, خود نہیں پتا آگے کیا سکھایا ہوگا. 100%. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے, اگین وہی بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ لڑکی نے جو ہے وہ برتن مانجنے کا کام, کیونکہ لوگوں سے مائیوں سے کام کروانا بھی ایک آرٹ ہے. آپ تو اتنے لوگوں کو مینیج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کام کا کیسے کام کرنا, تو آپ کروا بھی نہیں سکتے. سو اس کو جو مینجمنٹ ہے, وہ جس کی آپ نے ہوم اکنامکس کی بات کی, وہ مینجمنٹ, اس کو ہاؤس مینجمنٹ بھی ایک مینجمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے. بالکل ایسے, اور یہ عورتوں کی نا فطرت میں ہے گھر چلانا اور مینیج کرنا. دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے, جو مطلب 3 کپ ہیں, 3 دوست ہیں, ٹھیک ہے, جیسا مرضی کلر ہے کپوں کا, وہ پیو یار بھائی. انہوں نے کہنا نہیں ایک کلر کے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو رکھنا یوں ہے, یہ یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے اندر کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں مردوں پہ حرام کی ہیں, تو ان کو اس چیز کی اجازت دی ہے. ریشمی لباس وہ پہن سکتی ہیں, سونا وہ پہن سکتی, سجنا سنورنا اور ڈیکوریٹ کرنا چیزوں کو, یہ ان کی فطرت میں ہے. تو انہوں نے کرنا ہے, گھر کو بھی سنوارنا ہے, ٹھیک ہے. یہ بس تھوڑی سی اسکلز ان کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا, تو
دو چیزیں ہو گئی. آپ نے ڈس ایگری کیا سر جی دوست والی بات سے. اچھا دیکھیے ایک بات جو بہت اس کے اندر جو یعنی سبلیمنل میسج ہے نا یا انہیرنٹ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا مردوں کو رسپانسبل بنائے, قوام بنائے, ٹھیک, اور ایک ڈگری اوپر رکھا, ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ دیر از لیڈر آف دا ہاؤس, ٹھیک ہے. اچھا لیڈر آف دا ہاؤس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو پوزیس ایوری بڈی ایلس, ٹھیک ہے, اوبیسلی بالکل ایسے ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا مشورہ کریں آپ. جی بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم اصل ٹاپک ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو کیا چاہیے. مرد کو جو ہے ایک ایسی یعنی آئیڈیلی اسپیکنگ ایسی بیوی چاہیے جو ادب کرتی ہو. وہ تو وہی رسپیکٹ وہی سیم آ گیا نا, سیم کوالٹی آ گئی. ادب کرتی ہو, کربنگ نہ کرے بہت جی ہر وقت, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو کربنگ کی بات ہے, نشوز کا بہت واضح جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر اسلامکلی بھی مفتی صاحب اس کو زیادہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہر بات میں کل کل چیک چیک باک باک جو ہے نا وہ ہر وقت کا جو ہے نا وہ پھڈا, ہر بات میں جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی, یعنی اس قسم کی عورت کوئی پسند نہیں کرتا. بلکہ میں اس میں ایک لفظ ایڈ کروں گا, پسند نہیں کرتا لیکن نہیں بات تو ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا ایک طبیعت میں ہے جیسے آپ نے بتایا وہ تو ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر نا دو, ہاں یعنی پھر وہی بات ہے کہ آپ مطلب اگر آپ اپنی بیگم سے بات ہی نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی بات بھی, وہ جو آپ نے بات کی شروع میں کمیونیکیشن اسکلز کی, آپ کوئی بات بھی کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے, یعنی کیوں, اس کے نتیجتاً اس میں جھگڑا ہو جانا ہے, اس نے اب کوئی غلط مطلب اور میں اس میں ایک اور اس کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی جنریٹ ہو جانی ہے کہ آپ, اچھا پھر سائملٹینیسلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نا پیرالل لائف جینے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹ وہ جو دوست والا کانسیپٹ آپ کو سمجھا میں نے کیوں دوست کہا تھا مجھے, اور یہ میں بتاؤں اس میں سوری ایک بات میں کہوں, کمیونیکیشن کی جو یہ بات کی ہے انہوں نے اتنی امپورٹنٹ ہے سر کہ میرے پاس آج ہی کا کیس بتا رہا ہوں. میرے آفس نہیں گئے تھے, تو آفس ہی کا کیس تھا. میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ میری کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے, اور یہ میں اب اس کا اگلا جو بتانا چاہ رہا ہوں بڑا خطرناک ہے, لیکن جو یہ والا کلیگ ہے نا یہ میری ہر بات فوراً سمجھ جاتا ہے. اب وجہ سنیے کیا, وہ بات کرتی ہے ٹونٹنگ کاٹویں سیٹیریکل سٹائل میں, ٹھیک ہے. تو جو یہ والا کلیگ ہے اس وہ کہتے ہیں نا بیوی تو اچھی لگتی ہے بٹ دوسروں کی, ٹھیک ہے, تو اس کو تو وہ لگتا ہے کیا رومانٹسزم ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو شوہر ہے وہ بیچارہ پوچھتا رہ جاتا ہے کہ یار تم اصل بات کہنا, میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا تو بیٹا آپ اصل بات کہنا کیا چاہ رہی تھیں ان کو. میں یہ بات کہنا, میں کہا بیٹا لیکن یہ جو آپ نے جملہ بولا یہ اور اس میں دونوں میں مطلب اتنا بڑا فرق ہے کہ میں آئی کینٹ ریکنسائل, ٹھیک ہے. تو کہتی ہے کہ یہ ان کو سمجھ آنا چاہیے نا. سو کمیونیکیشن میں کلیئرٹی ہونی بہت ضروری ہے, اور اس کو یہ اگین وہی عورت کی فطرت میں ہے تھوڑا سا کہ وہ چاہتی ہے کہ جی میری بات کو کہے بغیر سمجھا جائے. اس میں مردوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے, ایک صاحب نے مجھے بتائی, ہاں انہوں نے کہا جی کہ میری جو بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں, تو میں نے اس کو کہا کہ پتہ نہیں کوئی جھگڑا وگڑا ہوا تھا یا ریکنسیلیشن کے بعد, اس نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ نہ تم کچھ کھلا دیتا ہوں, ریکنسیلیشن ہو گئی, ہاں, اور انہوں نے کہا میں کچھ کھلاتا ہوں تم کو, تو کیا کھاؤ گی؟ انہوں نے کہا جو آپ کہیں. ٹپیکل جملہ ہے جو آپ کہیں, جو آپ کہیں. تو اس نے کہا اچھا اس طرح کرتا ہوں میں کباب لے آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں کباب نہیں. تو اچھا پھر کیا لاؤں؟ تو جو آپ کہیں. یہ بدلا تو نہیں لے رہی تھی, کیا پکاؤں, ٹھیک ہے جو دل جائے وہ گال. نہیں یہ واقعی یہ سچا واقعہ ہے, بالکل یہ میڈ اپ نہیں ہے, یہ کوکڈ واقعہ نہیں بتا رہا میں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ اچھا کچھ اور چیز بولے کہ اچھا چکن پیس لے آتا ہوں یا کچھ ایسے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں. پھر کیا لاؤں؟ انہوں نے کہا یار مجھے پھر لڑائی ہو بتا دے کیا لے کے کیا آنا. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ تو ایک ان بلٹ صحیح. اچھا مجھے لگ رہا ہے یہ اچھا اس کا ایزی وے آؤٹ پتہ کیا, یعنی آپ نے اگر رائٹ اسپاؤس خاتون تلاش کرنی ہے, اس کا ایزی وے آؤٹ یہ ہے کہ اس کی ماں اور نانی کو دیکھ لیں. وہی جو میں نے آپ کی آنٹی والی مثال دی اپنی, ماں اور نانی کو کیسے دیکھیں, جو ہے نا وہ والدین دیکھیں گے نا, وہ آپ والدین دیکھیں گے obviously, ٹھیک ہے. تو ماں اور نانی جو ہے نا وہ جیسا بیہیو کرتی ہیں, جیسا گھر میں لائف سٹائل ہے,
جیسا جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ اگر وہ بڑی بیٹی ہے تو الٹیمیٹلی ویسا ہی ہوگا. اچھا آپ کو میں آپ کی بات کوئی مزیدار بات بتاؤں, وہ جو میں نے پہلے قصہ نہیں سنایا جو طلاق ہوئی ہے ریسنٹلی, وہی جو میں نے مذاق کے موڈ میں آ گیا, تصویر لے لو یار ان کے ہنستے ہوئے کی ہے. اچھا تو وہ نانی ہے گھر میں, ماں ہے اور بیٹی ہے. نانی کی بھی ڈائیورس ہے, ماں کی بھی ڈائیورس ہے, اور اب انہوں نے بیٹی کی بھی کروا دی ہے. میں ایک مشورہ دیتا ہوتا ہوں کہ اگر میاں بیوی نے لڑنا ہے نا, ٹھیک ہے, تو گاڑی میں بیٹھو اور باہر جا کے سڑک پہ لڑ کے آؤ. اوبر تو بہ کے چلے جاؤ, سڑک تک پیدل چلے جاؤ, پیدل جا کے سڑک پہ لڑ لو. کیوں؟ کیونکہ اس کے 3-4 فائدے ہیں. نمبر 1, وہاں تک جاتے جاتے آپ کے ویسے ہی غصے ٹھنڈے ہو جانے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ نے جو اگر کمرے بند میں بھی اپنے بچوں کے سامنے بھی لڑائی کر لی, نہیں بچوں کے سامنے نہیں, یہ بات ہو رہی ہے شروع والے سالوں ہاں کی. وہ شروع اس کے بعد پھر آپ کا اور آپ کی بیوی کا وہ جھگڑا بچوں کے سامنے نہیں ہو سکتا. بچے تو اسکول سوال ہی گئے ہیں, پیدا پھر ہاں. جو مرضی کرو, ٹھیک ہے. تو مصطفیٰ بھائی پھر ہنس رہے, اسی لیے تو انہوں نے اسکول کھولا کہ پیچھے ماں باپ لڑ لیں. تو چوتھی جو بات ذکر کیا آپ نے کہ ادب کرتی ہو, ٹھیک ہے, تو یہاں تک چیزیں ہیں. تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, لڑکی کو جو چاہیے ہوتا ہے لڑکے سے شادی سے پہلے, جو چیز اس کو دیکھنی چاہیے, آپ لوگوں کے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں, سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے ہر قسم کی, محبت چاہیے ہوتی ہے, عزت چاہیے ہوتی ہے, اور ذمہ دار لڑکا ہونا چاہیے. یہ نہیں یہ والدین نے دیکھنا ہے کہ ذمہ دار ہے کہ نہیں کو. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, منصف ہونا چاہیے. منصف کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بیلنس اسٹرائک کر سکتا بیلنس جو ماں اور بیوی کے درمیان بیلنس رکھنا جانتا ہو. اور میں یہاں پر ایک چیز ریکویسٹ کروں گا. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ وہ پتہ کیسے یہ چلے مخلوق گا؟ کہاں سے ملے گی آج کل؟ سر جی وہ مخلوق بننا پڑتا ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں سر, کہ یہ اس وقت اتنی زیادہ ایک لڑکیوں کی جو ایک عورتوں کی جو میرے کیسز آتے ہیں نا, تو باقاعدہ یہ کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں بول رہے, لیکن یہ کم از کم اگر میں غلطی پہ بھی ہوں, یہ کم از کم ماں کے سامنے ماں کے ساتھ مل کے مجھے ذلیل تو نہ کرے نا, کم از کم مجھے تھوڑا سا تو بتائے. تو میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جنید بھائی, ہمارے لڑکوں کو کی تربیت کون کرتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. نہیں اس کی ماں کرتی ہے تربیت. اور ایک عورت ہی مرد کی تربیت کر رہی ہے, یہ تو ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہی عورت اس مرد سے گلا بھی کر رہی ہے. یہ میرا پوائنٹ سمجھیے گا. میں ایک کمپنی ہے ملٹی نیشنل, میں نام نہیں اس کا لیتا چلیں, تو میں یو ای میں تھا, تو ان کی میری ٹریننگ کرانی تھی. ان کے نا وہ وومن لیڈرشپ تیار کر رہے تھے, دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں سے ایک ہے وہ. تو اس کی جو ایچ آر مینیجر تھی نا, وہ ماشاء اللہ کافی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت مند دی, فلسطینی عورت تھی وہ. تو وہ وہاں مجھے انٹرویو کے لیے اس نے جب گپ شپ ہو رہی کہ یہ ٹریننگ میں یہ چاہیے, تو میں نے اس سے ایک سوال اینڈ میں پوچھا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عورتوں کا انیشیٹو ہے اور وومن لیڈرشپ چاہیے, ٹھیک ہے, تو وائی اے مین, تم میرے سے کیوں چاہتے ہو کہ میں ٹریننگ کراؤں؟ اتنی عورتیں وومن ٹرینرز اتنی بیٹھی ہیں. تو وہ ہنس کے کہنے لگی, نمبر 1 وی نیڈ اے مین ٹو ٹیل اس اف یو لک بیوٹیفل اور ناٹ. ہمیں ایک مرد کی آنکھ ہی بتا سکتی ہے کہ ہم پیاری ہیں یا نہیں. نمبر 2 وی ویمن آر آر بگیسٹ اینیمیز. ہم ایک دوسرے کی سب سے بڑی دشمن ہے, اسی لیے لیڈرشپ میں ہم صرف 5% ہیں. تو تم ہماری وہ چیزیں ہمیں سکھاؤ کہ جس سے ہم 5 سے 25% کا ٹارگیٹ تھا ان کا, کہ ہم وومن لیڈرشپ 25% تک لے کے جائیں, ٹھیک ہے. تو ایک عورت ہی مرد کو تیار کر رہی ہے شادی کے لیے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس کے بعد اسی کے مائنڈ میں وہ چیزیں ڈالتی ہے, تیری بیوی آئے گی نا وہ ایسی کرے گی, تو انہیں پہلے سے بیوی کے نیچے لگ جانا ہے. اب یہ وہ جملے ہیں جو پہلے سے اس کو سکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. او بابا, اگر وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی گفٹ لے کے آ گیا ہے تو یار کوئی گناہ تو نہیں کر دیا اس نے, ٹھیک ہے. اچھی بات ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار سے بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں چھپا کے اپنے کمرے تک ایک برگر یا کوئی چیز پہنچانا, یہ بھی جہاد ہے, ٹھیک ہے. مطلب سیفلی بھائی 200 بندہ گھر میں, ٹھیک ہے, تو وہاں تک کیسے پہنچے گی چیز. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنی ضروری ہے کہ اس کی وہ جو منصفانہ جو بات ہے نا, کہ یار میرا سوال پھر وہیں کھڑا ہے کہ شادی سے پہلے کیسے پتہ چلے گا بندہ منصف ہے. سر یہ تو والدین صرف دیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ وہ ٹرک بتائیں نا, تاکہ وہ جا کے اس کو دیکھیں, لڑکے کے والد کو دیکھیں, لڑکے کے والد کو دیکھیں. یہاں پہ لڑکے کے والد کو دیکھیں, جہاں وہاں لڑکی کی والدہ کو دیکھنا تھا, یہاں لڑکے کے والد کو دیکھیں. اگر لڑکا کے والد جن نے وہ انصاف قائم کیا ہے, وہ عدل کیا ہے, تو وہ بیلنس کریٹ کیا ہے, تو لڑکا بھی کر لے گا.
آپ سر کو فیملی سے مل کے پتہ چل جاتا ایسے ہے پتہ آپ کو، وہ تو چلتا ہے. فوراً پتہ چلتا وہ ہے. ٹرک دے دینا. مطلب میں یہاں پہ ابھی بیٹھا پریشان ہوں تو ہماری یوتھ تو بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی بھائی کیسے ابا جی کو دیکھ کے ابا جی آ رہے ہیں بیٹھ کے, ابا جی اٹھ کے چلے گئے, مل لیا بس. اب کیسے دیکھنا بھائی منصف ہیں کہ نہیں. اچھا میں ایک اس میں مطلب 3 بڑا بسکٹ چھوٹا رکھے سا ہیں ابا جی کے سامنے اور 3 بندے دیکھیں وہ برابر برابر بانٹتے ہیں کہ نہیں. نہیں, سب سے جو میرے نزدیک سب سے اس میں آسان طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی والدہ کو وہاں بٹھاتے ہیں نا کہ جی یہ میری امی ہے, ٹھیک ہے, کیا اسی رسپیکٹ کے ساتھ اسی طریقے سے وہ اپنی بیگم کا بھی اسی طرح سے کراتے ہیں یا نہیں کراتے؟ یہ بڑا ایک بہت ہی بظاہر لگ رہا ہے کہ ہاں یار یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں تو یہ چیز نہیں ہوتی جو آپ مثال دینا چاہ رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں کراتا. نہیں, کچھ میں نے دیکھی ہیں ایسے ہوتے ہیں واقعات. کہاں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کم ہے بٹ ہے نا. کم ہے نا, اصل میں اگر کم نہ ہوتے تو آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے. اچھا تو ہم نے یہ بھی بتانا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ والا کام بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی جب آپ یہ ہاں کہہ رہے ہیں نا کہ ریزنگ جنریشنز, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. اس ٹائم تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اب ہو ٹھیک کیا رہا ہے, ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہونا کیا چاہیے. اور یہ مزید ہر روز مزید بگڑتا جا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم بالکل وہ ویسٹ کی تقلید میں اپنے آپ کو اس سوشل فیبرک کو بری طرح سے ڈسٹروائے کریں, بالکل ریزہ پھیتے پھیتی کر دیں, اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا وہ ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں. آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان سے بہت سارے ایریاز میں بہت آگے جا سکتے ہیں. اور یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل اپنی پرسنل لائف سے دیکھ کے بتاتا ہوں. میری والدہ نے ہمیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہم جو کچھ بھی آج ہم بھائی ہیں 3 بھائی ہیں ماشاء اللہ, اور جو بھی جہاں پہنچے ہیں ہماری والدہ کی بہت محنت ہے. صبح صبح ہم لوگ اسلم دال پڑھتے تھے تو جناب وہ 3:30 بجے 2:30 بجے اٹھ کے انہوں نے کھانا پکانا, اور 3:30 بجے 4:30 بجے 4 بجے انہوں نے نکلنا. 5 بجے فجر کی اذانوں کے ساتھ انہوں نے نا اسلم دال میں ہمارے اٹھو بیٹا کھانا کھا لو, تمہارے لیے ناشتہ لے کے آئی ہوں, دوپہر کا کھانا لے کے آئی ہوں, رات کا کھانا کھلا کے ہمیں جانا. ٹھیک, تو بہت محنت کی انہوں نے ہمارے ساتھ, اور یہ مائیں کرتی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کرتی. ٹھیک, ان کے لیے ان کے نظر میں میتھس فار ایگزامپل یا سائنسز جو ہے نا وہ بہت ہی ایک کہتے ہیں نا مہتوپورن, میں کہ تھوڑے لفظ نئے سیکھ رہا ہوں نا, بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا کہ بھئی یہ سائنس تو ہر بچے کو پڑھنی چاہیے. جس سے ہمیں شروع سے بہت سائنس میں نے انجینئرنگ میں پہنچا, بڑا بھائی چھوٹا بھائی انجینئر بنا, بڑا بھائی نے CA کیا, وہ بھی انجینئرنگ چھوڑ کے گیا. اچھا اب میرے جب بچوں کی باری آئی نا تو میں نے انہیں کہا امی کو, میں نے کہا امی میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہے نا جو ان کو شوق ہونا یہ وہ کریں. او لیولس تک ٹھیک ہے اپنی سائنس پڑھنا چاہتے ہیں, سائنس تو او لیول تک کمپلسری ہے, وہ تو ہے ہی ہے, آپشن ہی نہیں ہے اتنی نا. لیکن اگر یہ 9ویں کے او لیولس میں بھی اگر یہ سائنس کی جگہ آرٹس میں جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے وہ کافی ایک قسم کی فائٹ لڑنی پڑی امی کے ساتھ. فائٹ تو مطلب اس پوائنٹ سے کہ امی کو کنونس کرنا ایک میرے لیے مرحلہ تھا. ٹھیک ہے, الحمدللہ آج میری والدہ یہ بات مانتی ہیں کہ تمہارا وہ ڈیسیجن ٹھیک تھا, رائٹ. آلدو کہ میری بڑی بیٹی کہتی ہے آپ دادی جان کی بات سن لیتی تو زیادہ اچھا ہوتا, سن کی ہم سائنس پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر رہتے. میں کہا بیٹا اس وقت تم کہتے تھے کہ میں نے نہیں سائنس پڑھنی یہ لیول میں نے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے نا, اب وہ جو تھا ایک دیٹ واز ناٹ این ایزی جرنی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک طرف والدہ تھیں, ایک طرف بیگم کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھائی اگر بچے نہیں پڑھنا چاہتے تو اب کیوں ان پہ ہم فورس کر رہے ہیں. صحیح. سو اب میں نے جب پھر دونوں چیزوں کو وے کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یار نہیں, میں شاید یہاں پر اگر پریشر ڈالوں گا تو بچے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے, سو وہ جو بیلنس کرنا ہے اسی طرح بہت ساری چیزوں میں, مطلب میرا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ میں نے جانا ہے. میں اپنے فیملی میں ایک میں نے روٹین رکھی ہوئی ہے, لفظ شاید پسند نہ آیا آپ کو, اعتراض آ جائے گا, پر میں نے رکھی ہوئی ہے روٹین ڈیٹ کی. میں کبھی ایک ڈیٹ میری بیگم کے ساتھ ہوتی ہے, ایک والدہ کے ساتھ ہوتی ہے, ایک بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہر ایک ہمیں کہتا چلو ڈیٹ پہ جا, ہر ایک کا دن رکھا ہے. لفظ تو بے شک جو مرضی ہے لیکن اچھے لفظ کے لیے تو استعمال ہو تو سکتا ہے. اب وہ جب کرتے ہیں تو اس میں سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جس کے ساتھ جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دیز آر بیسک تھنگس جو ہمیں اگر ہم کریں. ہاں آف کورس میں آئیڈیل فادر ہوں نہیں, میں آئیڈیل فادر نہیں ہوں, میں آئیڈیل بیٹا ہوں, میں آئیڈیل بیٹا نہیں ہوں, میں آئیڈیل شوہر ہوں, ہاں مطلب میری بھی ہم شارٹ کمنگ ہے, میں کئی دفعہ جو ہے وہ شارٹ ٹیمپر بھی ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, بٹ اگین یہ چیزیں سمجھانی بچوں کو, لڑکوں کو خاص طور پہ. ٹھیک ہے, میرے بچوں کو ایک بات پتہ ہے, میں نے انہیں کہا بیٹا جو مرضی ہو جائے, ٹھیک ہے, تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی ماں سے بدتمیزی کرو. اگر تمہاری ماں کے ساتھ تمہارا کوئی اختلاف ہے آؤ میرے سے آ کے لڑ لو, میں سنوں گا. ماں کے ساتھ آواز اونچی نہیں کر سکتے, فل اسٹاپ. اب یہ جو میزان قائم کرنا ہے نا یہ بڑا ضروری ہے.
ٹھیک ہے. یہ میں کہا ماں تمہاری ہو یا میری ہو, ماں ماں ہے, ماں کا نہیں بول سکتے. اب یہ رسپیکٹ اگر میں اپنے گھر میں عورتوں کو نہیں دے رہا تو آگے بھی نہیں وہ ہوگی. تو یہ آئی تھنک دیز آر, اور یہ نظر آتا ہے جب آپ جا کے گھروں میں بیٹھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ نظر آتا ہے کہ یار کس طرح سے بیٹیاں بھی سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں, بیوی بھی ڈری ہوئی بیٹھی ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں پیرنٹس دیکھ سکتے ہیں. باقی یا وہ نانی والی آپ نے جو بات کی, آپ کی اپنی نانی کی جو اگزامپل ہے. سوری دوستو, یہ جو بات یہاں پہ چل رہی ہے اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے 80% نوجوان کنوارے رہیں گے, کیونکہ ایسا تو بہت کم ہو رہا ہے. الکمونیا میں نہیں ہوتا. یہ اس کا حل بتائیں, جانا کی طرح کون سی دنیا میں ملے گا یہ. ٹھیک ہے, چلیں, آئیڈیل صورتحال ہے, آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا. اس میں لاسٹ ہمارا آج کا کوشچن, والدین کو کیسے بتانا ہے بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ علی بھائی نے جو ہے نا وہ آف لائن بتایا تھا منہ سے, منہ سے تو بتانا ہے, لیکن منہ سے ابو جی نے پھر ہاتھ سے جو ہے نا آگے سے بتانا ہے کہ بیٹا ادھر آ, تجھے پیار کروں میں. سر دیکھیے اس میں جنید بھائی پتہ ہے بڑی سمپل سی بات ہے. یہاں پر میں والدین کو بتانے سے پہلے میں چاہوں گا, میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز سٹیٹس دیکھیں. وہ سٹیٹس دیکھیں کہ جس کو آپ بظاہر کہتے ہیں بیرا روی, وہ بیرا روی نہیں ہے, وہ آپ کی انڈیوسڈ اپنے بچوں کے اوپر بیرا روی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اگر یہ بات کہتے ہیں, وہ میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا کہ جی وہ میرے بچے کو ماں نے پکڑا, اس کو وہ کیا کہنا چاہیے ان اپروپریٹ ویڈیوز دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب ماں کے سامنے پکڑا بچے کو, تو وہ تو ظاہر ہے ایک بڑی ایک مطلب تکلیف دہ بات تھی. ٹھیک ہے, تو اور یہ وہ بچہ تھا جو میرا خیال ہے ہی واز 19 ایئرز اولڈ, جو 2 سال سے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ابا سے بات کریں, میری شادی کرا دیں. جب بچہ یہ ڈیمانڈ کرنے لگ جائے نا, تو میرا خیال ہے پیرنٹس کو سمجھ جانا چاہیے کہ یار اٹ از ہائی ٹائم, یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اور عام طور پہ بچے ماؤں کے قریب ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے ماں سے تو بات کرنے میں ان کو جھجکنا نہیں چاہیے. اور ایک چیز میں یہاں اور بھی ایڈ کروں گا ایک لائیو ایگزامپل کے ساتھ. میرے پاس ایک کیس آیا اسی طرح کے ایڈکشن کا, تو اس بچے کو ہی واز 23 ایئرز اولڈ. اس کو میں نے کہا کہ باپ اس کے فوجی تھے, میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹا جا کے اپنے باپ سے بات کرو. اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کرے اس ایڈکشن سے نکلنے میں. کہتا ہے سر میرا باپ مار دے گا مجھے. میں نے کہا بیٹا آپ نے کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, جاؤ جا کے. کہتا ہے کیا مطلب سر, میں کیسے کروں. میں کہا بیٹا کام کرو, آج جاؤ گھر جا کے ان سے سینے سے لگاؤ اور انہیں کہو ابو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے, اور ضروری بات یہ کرنی ہے کہ ابو میری ایک ایشو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ میں امی سے یا بہنوں سے, سب سے بڑا تھا وہ, چھوٹے بہن بھائیوں سے ڈسکس کر سکتا ہوں. آپ وہ بندے ہیں جو مجھ سے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میرا ایشو ہے. ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں غلط ہے, میں جانتا ہوں میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے آپ کی مدد کے بغیر نہیں میں نکل سکتا. سر اگلے دن اس بچے نے مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگا سر آپ نے تو جادو کروا دیا. میں کیا ہوا؟ کہتے میرے والد صاحب رونا شروع ہو گئے. میں نے کہا بیٹا مجھے پتا تھا, میں تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو کب میرے پاس آ کے بات کرے گا. تو کئی دفعہ یہ مسکنسیپشنز ہیں ہمارے پاس کہ یار میں نے والد سے یا والدہ سے بات کی تو پتہ نہیں بم پھٹ جائے گا. گیپ بہت زیادہ ہے نا, گیپ, کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا. اس میں نا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ میں نے, کیونکہ ہم نے علم حاصل کیا نا دین کا, بچپن میں ہم بہت دور تھے, پھر جب قریب آئے دین کو پڑھا تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ جو اسلام نے پریکٹیکلی سکھائی ہیں اور جس سے نا بہت سارے معاملات آسان ہو سکتے ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. میں نے ایک دن جو ہے نا مسجد میں میری کلاس چلتی تھی مغرب کے بعد, تو میں نے ان بچوں کو یہ حدیث سنائی. ہم ترجمہ پڑھتے تھے, ساتھ ایک حدیث روزانہ کی پڑھتے تھے. تو اس بچے نے پوچھا جی میں اس پہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. میں نے کہا یار کوئی بزرگ ہیں وہ بائک اسٹارٹ کر رہے ہیں, یا آپ مسجد میں آتے ہوتے تھے وہ, تو میں نے کہا آپ ان کی بائک اسٹارٹ کریں اور ان کو شکریہ ادا کریں, یار آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اور میں نے کہا اس کی لائیو ایگزامپل آپ اس طرح لے لیں کہ ابھی امام صاحب آپ کو نماز پڑھائیں گے نا عشاء کی, آپ نے جا کے نا ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ اتنے بر وقت آتے ہیں, ہمیں نماز پڑھاتے ہیں. اچھا وہ تھوڑی دیر بعد جب عشاء کے بعد میرے پاس آیا تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جی وہ قاری صاحب نے مجھے اتنی دعائیں دی ہیں, آج تک میں نے اتنی دعائیں سنی نہیں کسی سے. وہ کہتے ہیں یار تم پہلے بندے ہو جو میرے پاس آئے ہو اس طرح کا کام. تو یہی چیز میں نے پھر جب میں پڑھانے کی فیلڈ میں آیا, اپنے بچوں کو جو ادارے کے تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے یا جو ہے نا وہ
میرے پاس کسی طریقے سے بھی مختلف جگہوں پہ، تو میں ان کی تربیت شروع کی. تو ایک دن بچوں کو میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا یار تم نے نا اپنی والدہ کا جا کے آج شکریہ ادا کرنا ہے. وہ تمہیں کپڑے دھو کے دیتی ہیں، استری کر کے دیتی ہیں، لنچ باکس فلاں فلاں فلاں، پوری ایک فہرست ذکر کی. بچہ گیا جا کے اس نے شکریہ ادا کیا، امی کا فون آ گیا. تو بھی ٹھیک امی ہے. کہتی قاری صاحب یہ میرا بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، جس طرح وہ لاسٹ ٹائم نہیں اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں، اچھے فلاں کا تم نے یہ کیا، تم یہ کرتے تھے، سب مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا جی وہ حدیث ہے، اس طرح وہ بتایا ان کو. تو وہ کہتی ہمیں بھی بتائیں، ہم نے آگے سے کیا کہنا ہے. یہ چیزیں نا بچپن سے کیونکہ ہمیں نہیں سکھائی گئی. آج مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ بچپن سے نہیں ڈیولپ کیا گیا نا. لیکن آج کل کے بچوں کو یہ چیز بتانی ضروری ہے کہ بیٹا ماں باپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرنے سے، اور باپ کو ماں کو یہ چاہیے کہ اگر یہ ان کی بات نہیں نہ سنیں گے، وہ تھرڈ پارٹی کو جا کے بتائے گا، وہ اس کو غلط گائیڈ کریں گے، پھر آپ نے کل کو اعتراض نہیں کرنا، ہاتھ سے نکل گیا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ ابھی بات آپ نے کی نا کہ والد کو بتایا اس نے جا کے اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو، تو بچپن سے ہی یہ شادی والی بات کرنے سے پہلے جب ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایسا ہوگا نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے، تو وہ بھی ہماری سنیں گے. جب ہم ڈائریکٹلی 20 سال کی عمر میں جا کے پہلی بات ہی شادی والی کریں گے، انہوں نے کہنا تینوں مطلب 20 سال سے کوئی کام نہیں آیا، آج یہ آ گیا. اس سے پہلے ہر چھوٹی چھوٹی چیز ان سے ذکر کریں کہ میری یہ ضرورت ہے. جنید بھائی میں نا ایک جگہ میرا سیشن ہو رہا تھا، اور سیشن کے اندر سوری آپ کچھ کہنے لگے. اچھا وہ سیشن جب میں نے ختم ہوا تو میں اس میں بتایا کہ یار میں اس فیلڈ میں کیوں آیا مائنڈ سائنسز کے، کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ میرا ایک ریلیشن میں خرابی ہوئی، اور میں نے اپنے وہ 9 سال کا تھا، تو میں نے کہا میں اپنے بچے سے ریلیشن امپروو کروں، تو میں اپنے امپروومنٹ کے لیے آیا. اور اب مجھے میرے سارے علم حاصل کرنے کے پیسے تب وصول ہو گئے تھے جب اس نے آ کے مجھے سینے سے لگایا اور کہا ابو یار آئی مس یو یار، کہاں ہے یار آج آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ بات کہا کہ میں باہر نکل گیا، تو ایک بندہ آیا میرے پاس اور آ کے مجھے کہنے لگا سر آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں کیوں کیا ہوا؟ کہتے سر میرا بیٹا 24 سال کا ہے، اور میں نے 24 سال کی زندگی میں اس کو شاید جب وہ پیدا ہوا تھا تو سینے سے لگایا تھا. ٹھیک ہے. تو یا اس نے میرا خیال ہے کوئی گریجویشن کی تھی تب میرے پاس آ کے وہ لگ گیا تھا. سر ہم چومنا اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو پھر وہ حدیث من لا یرحم لا یرحم. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لیا نا، تو اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حیرانی سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کیونکہ پریکٹیکل چیز ہے، کرنے والی، دکھانے، محبت جو ہے نا رحم دلی دکھانے والی چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ اصول بیان کیا تھا من لا یرحم لا یرحم. اقرا جو رحم کرتا نہیں ہے نا اس پہ کیا بھی نہیں جائے گا. آپ کچھ کہنے لگے تھے مصطفیٰ بھائی، سوری میں نے آپ کو روک دیا، گم ہو گیا. چلیں جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ جو ہے نا لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی کے اندر جو چیزیں وہ دیکھے تو اس میں وہ گھر چلانا آتا ہو، دوست والی بات آپ نے کہی، رازدار ہو، ادب کرتی ہو، اور یہ اس کی فیملی سے پتہ چلے گا جو کہ ہمارے بڑے دیکھیں گے. اور لڑکی کو چاہیے جو چیزیں وہ سیکیورٹی ہے، محبت ہے، عزت ہے، ذمہ داری ہے، اور منصفانہ ایک رویہ جو ان کے گھر میں چلتا ہوگا، یہ بھی فیملی دیکھے گی، ظاہر سی بات ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ والدین کو بتانے والی بات ہم نے کی. تو والدین کو بتانے والی بات میں صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ ریلیشن اچھے رکھیں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیز ان کے ساتھ ذکر کریں. جب رازدان ماں باپ ہوں گے نا تو وہ آپ کی بات سنیں گے. جب آپ کبھی ان سے بات ہی نہیں کرتے، باپ آتا ہے وہ علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہے، بیٹا ڈر کے علیحدہ کمرے میں بیٹھا ہے، وہ اس کے سامنے کھیل نہیں سکتا، اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا، بات کر نہیں سکتا، تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر گیپ بڑھے گا. تو ایک دوسرے کا گیپ ختم کریں، کبھی کبھی نکل جایا کریں، بھائی آجا بیٹا چلیں گھومنے پھرنے، ٹھیک ہے، ایسی گپ شپ لگائیں، دوستی لگائیں. باپ اس گیپ کو ختم کرے، بیٹے کی جو ایک اس کا جو سختی اس کو لگتی ہے، باپ ٹھیک ہے، باپ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ باپ کا ایک روب ہوتا ہے، وہ جو بھی ہو، یعنی کبھی بھی آپ دیکھیں نا، میں نے بہت ساری اپنی زندگی کا حصہ نا ہاسٹل میں گزارا، تو ہمیشہ آج بھی یہی ہوتا ہے، باپ سے کیا بات ہوتی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہے جی ابو جی، پڑھائی ٹھیک ہو رہی ہے؟ ہاں جی. اور کچھ چاہیے؟ نہیں ابو جی، یہ لے اپنی ماں سے بات کر. اتنی ہوتی ہے نا باپ کے ساتھ، سب کی اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ماں نے پوچھنا بیٹا کیا کھایا، کل کیا کھایا تھا، آج کیا کھایا، کپڑے کون سے پہنے ہیں، کب سویا، کب گیا، کیا آیا، وہ ساری ڈیٹیل ماں کے ساتھ ہوتی ہے. تو باپ کے ساتھ وہ گیپ ختم کریں کہ بھائی ایزی وے ہے، ابو جی یہ چاہیے. ہم ڈرتے تھے، کبھی کچھ مانگا نہیں، کبھی کچھ اس طرح کے معاملات. تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں.
اچھا اس میں جنید بھائی یعنی وہ والد صاحب کو بھی تو نظر آ رہا نا کہ میرا بچہ 18 سال کا ہو گیا, 19 کا ہو گیا, 20 کا ہو گیا, تو بھائی آپ انیشیٹو لے لو یار, پوچھ لو اس سے کہ چلو شادی کرنی ہے. ہاں گھر میں بات تو ہونی چاہیے نا, لیکن چاہے ہمارے مذاق جب آپ میں کو کھیلو, پتہ چل ہاں. رہا ہے کہ یار اب یہ بچہ ماشاء اللہ مطلب 16 کراس کر گیا ہے, بالغ ہو گیا ہے, اس سے پہلے ہی ہو گیا ہے, چلو اب 18-20 سال میں تو کچھ سوچو نا یار اس کا. ہاں, اور یہ بڑا ضروری, میرے والد اور صاحب کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک بچی کو اور لا کے جو ہے نا, وہ جہاں آپ کے 4 بچے یا 5 بچے کھا رہے ہیں یا 2 بچے کھا رہے ہیں, تو ایک بچی اور کھا لے گی تو کیا ہوگا؟ اس نے رہنا ہی ہے نا, کپڑے ہی ہے نا, ایک روم ہی ہے نا. ایک سینیریو میں کرتے ہیں, وہ پتہ ہے کون سا سینیریو, یہ بھی میں نے کیسز کئی دفعہ کر چکا ہوں میں. وہ سینیریو ہوتا ہے کہ بچہ ایڈکٹ ہے ابیوز کا, اس کا ڈرگز کا, یہ میں فیکچوئل بتا رہا ہوں, کیسز میں کر چکا ہوں. اس کی شادی کر دو, اس کی شادی کا تو ٹھیک ہو جائے گا, یعنی اس سینیریو میں کر سکتے ہیں. یہ تو زیادتی ہے. ہاں سر, یہ ظلم کبیر ہے. اس سینیریو میں کر سکتے ہیں, لیکن حلال کے سینیریو میں یار, یہ جنید صاحب کیا کہیں گے ہے کہ ان کے بچے کی اتنی جلدی میں شادی کر دی. جنید بھائی کو بھی تھوڑا سا ہم رکھنے نا یہاں پر. اور اگر وہ بچہ بڑا ہے, سب سے بڑا, تو اب وہ پھر ماں کے ارمان, باپ کے ارمان اور خالہ کے ارمان, اور پھر وہ سب بیٹوں پہ ہوتے ہیں, آخری پہ بھی ہوتے ہیں, آخری بیٹا ہے چلو اس پہ بھی کر لیں, پتہ نہیں کب شادیاں ہوں گی, درمیان والا بیچارہ رگڑا جاتا ہے. میں نے ایک بندے نے بڑی زبردست مثال درمیان والے آپ بھی, ٹھیک ہے, کہتے میں نے تو اس کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا پورا, بینگ دا مڈل ون. اچھا, وہ کہتا ہے جی بڑا بھائی جو ہے نا سڑک پہ کھڑے ہوئے ٹرک کی طرح ہوتا ہے, جب تک اس کی شادی نہیں نہ ہوگی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی مسئلہ ہے, چھوٹے کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ بڑے کمارے بیٹھے ہیں, چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ بڑی کماری بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات بھی خراب ہیں, اس کو بھی توڑنا چاہیے. بہرحال بہت ساری باتیں ہماری ہوگی میرے خیال سے. ایک سوال لاسٹ, بالکل لاسٹ ایک سوال میرے ذہن میں بڑا, آج مجھ سے کسی نے پوچھا ہے یہ سوال. وہ خاتون کی تقریباً کو 50 سال کے قریب عمر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, شادی ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد اس کے کچھ 6 مہینے بعد شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس نے بعد دوبارہ شادی نہیں کی. تو اس نے مجھے کہا, تو آج وہ اپنا کچھ کیس مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بہن آپ نے شادی دوبارہ کیوں نہیں کی؟ دیکھیں جی, جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں نا, اب میرا جوڑا ہی نہیں کوئی آیا تو میں شادی کیسے کرتی؟ اس سوال کا کوئی جواب ہے؟ میرے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, اس سوال کا جواب ہے, جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن وہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بھی تو کرنی ہے نا. ہر چیز جو ہے دنیا میں وہ ٹھیک ہے, ہماری ایک مسلمانوں کا یہ ایک ان کو عقیدے کی ایک بات سمجھائی گئی, بھئی آپ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے, لیکن اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ تو کوشش نہیں کرے گا تو تیرے پاس خود کچھ نہیں آئے گا. جی بالکل, یہ تو بندہ وہی جو گھر میں بیٹھ گیا, جی میری جو کاروبار چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ خود ہی میں جاؤں گا, مہینے بعد مجھے سیلری مل جائے گی, ایسے تھوڑی. اللہ قادر ہے کہ پتھر میں بھی اس کو کیڑے کو رزق دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بھائی وہ کیڑا بھی پتھر میں کچھ محنت کر رہا ہے, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ پتھر میں رزق لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا نا, کہا لاٹھی ہے یہی مار دیں, تو اسباب کی دنیا. مریم علیہ السلام جب بیمار تھی, درخت کے نیچے بیٹھی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی وہاں پہ نہیں بھیجے, کہا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, یہ جو ہے نا کھجور کے درخت کو ہلاؤ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو اسباب ہیں ہم نے لگانا ہے, جو ہے 10 روپے اللہ میں نے لگا دیے, برکت تو نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ نے یہ پروگرام سماعت کیا ہے, اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سے معاشرے کے مسائل ڈسکس کریں, اور مزید اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر, ظاہر سی بات ہے انسان کی سوچ ایک محدود ہوتی ہے, تو ہم نے اپنے لحاظ سے, اپنے علم کے لحاظ سے بہت ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کی جو قرآن و حدیث کے مطابق تھی, اور اسلام کے مطابق, اور سائنسی پوائنٹ آف ویو سے, اور اپنے تجربات کی روشنی میں. آپ لوگ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں یا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں, کمنٹ کرتے رہیں, اور جو نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ اس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.